رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن حیث وجدها احق بها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حکمت کی بات، مفید بات، ایسی بات جس میں ہمارا فائدہ ہو، یہ مومن کے لیے گمشدہ خزانے کے برابر ہے۔ کسی کی اگر کوئی قیمتی چیز کھو گئی، آپ کے پاس کوئی چیز تھی جو بہت زیادہ کاسٹلی تھی، وہ کھو گئی، کہیں گم گئی، تو کتنا آپ اس کو تلاش کریں گے، اور جہاں بھی مل جائے گی اسے فوراً لینے کی کوشش کرے گا، ڈھونڈے گا، اور جیسے ہی دیکھے گا اور اسے حاصل کرے گا۔ یہ جو کیفیت ہے، یہی ہونا چاہیے ہر اچھی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اسی طرح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہر حکمت والی بات، ہر اچھی بات جس میں میرا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، وہ ایک قیمتی خزانہ ہے جو گویا کہ ہم سے کھویا ہوا ہے، ہمارا تھا لیکن کہیں وہ گم ہو گیا، کتنا تلاش کرنا چاہیے، اور جب وہ کہیں نظر آ جائے تو فوراً آدمی کو اس سے لے لینا ہے، اس پر قبضہ کر لینا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے، اور یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کیا، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو کوئی بھی ایسی بات، حکمت اس علم کو کہتے ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچائے، العلم النافع والعمل به، حکمت یہ ہے، مفید علم جس میں آپ کے دین کا فائدہ ہے یا دنیاوی فائدہ ہے، اچھا علم، اچھی بات، آدمی کو اسے حاصل کرنا چاہیے۔ جس طرح وہ اپنی کوئی کاسٹلی چیز کے گم ہونے پر کتنا وہ تلاش کرتا ہے اور اسے پانے کی کتنی جد و جہد کرتا ہے، ہر جگہ ڈھونڈے گا، جہاں جہاں اسے گمان ہوگا کہ وہاں میں گیا تھا، شاید وہاں کھو گئی ہے، یہاں گیا تھا، مسجد میں گیا تھا، ہر جگہ وہ تلاش کرے گا جس چیز کو اس نے کھو دیا ہے، اور جب نظر آ جائے لے لے گا اور بڑا خوش ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح ہر وہ بات جو ہمیں نہیں معلوم ہے، کوئی بتا رہا ہے تو غور سے سننا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ میرا خزانہ ہے، اسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ بات اس حدیث کے اندر بتائی گئی۔ بتانے والا چھوٹا ہو، بڑا ہو، اچھا ہو، برا ہو، اپنا ہو، کوئی غیر ہو، غیروں سے بھی کوئی اچھی بات ہے جو آپ کے فائدے کی ہے تو اسے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے، اور دنیا میں سب سے اچھی باتیں قرآن مجید میں ہیں۔ قرآن کا ایک نام ہے قرآن حکیم، قرآن کی ایک ایک بات حکمت سے بھری ہوئی، وہ کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، سنا رہا ہے، تو کتنا اس کو تلاش کرنا ہے، بے پرواہی سے ہم نکل جاتے ہیں۔ اور آج کل یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے دین کی بات بھی اپنے لوگوں سے سننے کی اسے عادت ہے، وہ جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جس جماعت سے اس کا تعلق ہے، بس ان کی وہ بات سنے گا، دوسروں کی بات وہ نہیں سنے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حدیث کے اندر اس بات کی ترغیب دی ہے، اچھی بات کوئی بھی بولے اسے سنو، اسے کیچ کرو، سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے نبی خود بھی اتنے
یعنی سید المرسلین ہونے کے باوجود اللہ آپ کو قرآن دے رہا ہے، کبھی کبھی غیروں کی بات کی تعریف کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق کلمۃ قالہا شاعر، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہا ہے، کوی جسے ہم کہتے ہیں، دنیا میں سب سے اچھی بات کسی شاعر نے جو کہی، وہ ایک شاعر تھا جاہلیت کا، اس کا نام تھا لبید۔ اس کا حوالہ دے کر اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں، لبید کا ایک شعر ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، وہ یہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ باطل ہیں۔ باطل کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ہے ہی نہیں حقیقت میں، جس طرح لا الہ الا اللہ میں کہا گیا اللہ کے علاوہ لوگ جتنوں کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہیں، وہ اس کے حقدار ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو پکاریں، ان کو یاد کریں۔ اللہ ہی ہے جو موجود ہے، جو زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، باقی کسی کو دوام نہیں ہے۔ سب قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس دنیا میں ہے، زندہ ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی، سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ جو شاعر تھا زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، مسلمان شاعر نہیں تھا، اور یہ جو باتیں اس نے کہی اللہ کے نبی سے پہلے کی بات ہے، اللہ کے نبی سنتے تھے۔ اس بات کے اندر کتنی بڑی بات اس نے کہا ہے۔ باطل کے دو معنی، ایک تو ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ غیروں کی عبادت سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ شرک ہمیشہ دوزخ میں لے جائے گا، اور دنیا میں بھی ہم بس دل میں خیال ہے، یہ نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو دم تھا اس شعر کے اندر، تو اللہ کے نبی نے اس کا حوالہ دے کر، ریفرنس دے کر یہ بتایا کہ یہ جو شعر ہے، شعر پورا بھی نہیں، آدھا، یہ دنیا میں سب سے سچی بات اس نے کہی ہے۔ اور وہ کون تھا؟ ایک غیر تھا، ایک شاعر تھا جاہلیت کا، عرب کا ایک شاعر تھا، ایک کوی تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات لی اور صحابہ کو بتایا، دیکھو کتنی سچی بات ہے۔ اور عرب کے اندر لوگوں میں ایک بات عام تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کے ہر حال میں مدد کرو۔ وہ یہ کہا کرتے تھے عرب کے لوگ آپس میں کہ ہمارا جو آدمی ہے، ہمارے خاندان کا جو ہے، ہمارا جو رشتہ دار ہے، ہماری پارٹی کا جو ہے، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اسے ہر حال میں اس کی مدد کرو۔ ہمیں معلوم ہے تو بھی ہمارا آدمی غلطی کر تو ہمیں اس کا ساتھ دیتے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھے۔ عرب قوموں میں وہ قومی زندگی تھے نا، ادھر ایک قبیلہ ادھر ایک قبیلہ، تو ان کا آدمی کسی پر ظلم بھی اگر کر رہا ہے تو یہ اس کا ساتھ دیتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے، بات مشہور تھی کہ تم اپنے آدمی کی مدد کرنا ہے، وہ ظالم ہو، وہ حق پر ہو یا مظلوم ہو، کسی کو وہ ستا رہا ہے، مار رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ مل کر مارو، اگر اسے کوئی مار رہا ہے تم اس کو بچاؤ۔ یہ ہے ظالماً او مظلوماً۔ یہ بات بہت مشہور تھی، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو تربیت یہ دی کہ بھائی ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، چاہے اپنا ہو، سگا بھی ہو، اگر وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کو ستا رہا ہے، کسی کا مال چھین رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، تو تم اس کو ساتھ نہیں دینا۔ ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کر سکتے ہیں،
کسی کو لوگ مار رہے ہیں، کمزور ہے، اس کی آپ مدد کریں گے، مظلوم کی مدد کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کے سامنے یہ بات فرمائی، وہ جو عرب لوگ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اور یہ حدیث بھی بخاری اور ترمذی دونوں میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ایک مظلوم آدمی ہے، کمزور ہے، اس کی تو ہم مدد کریں گے، لیکن ایک ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ تمہارا آدمی اگر کسی کو ستا رہا ہے، اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے روکو، ہٹاؤ، اسے سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے، تو یہ بھی ایک مدد ہے نا۔ گناہ کرنے سے کسی کو بچانا، غلط کرنے سے کسی کو بچانا۔ تو اللہ کے نبی نے اس میننگ کو چینج کیا۔ عرب کے اندر جو مشہور تھا، لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کریں گے، اپنے لوگوں کی مدد کریں گے، اپنے لوگوں کے ہم ساتھ کھڑے رہیں گے، کیسے بھی ہو۔ اسی کو اللہ کے نبی نے لیا۔ بات تو عرب قبائل کی تھی، اللہ وحی کی بات نہیں تھی یہ۔ اللہ کے نبی نے اسے یوز کیا اور سمجھایا کہ بات کہیں کی بھی ہو، کوئی بھی کہنے والا ہو، اگر اچھی بات ہے اسے سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک مومن کی علامت ہوگی۔ مومن، ایک ایمان والا، ایک سچا مسلمان یہی کرے گا۔ السعید من وعظ بغیرہ، خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ الشقی من شقی فی بطن امہ، اور بد نصیب وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی بد نصیب پیدا ہوتا ہے۔ وہ اچھا برا کبھی دیکھتا نہیں ہے، بس جو کر رہا ہے کر رہا ہے، اچھا ہے غلط ہے، اس سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ایمان والا ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کرتا ہے، ہر ایکٹیویٹی اس کی صحیح ہوتی، اچھی باتوں کو وہ لے گا، بری باتوں کو وہ انکار کرے گا۔ اللہ کے نبی یہی سمجھا رہے ہیں، الکلمۃ الحکمہ، اور کہیں کہیں یہ بھی بتایا الحکمہ، اچھی بات، فائدے کی بات۔ تمہارا خزانہ ہے، تم اسے جس طرح خزانے پر ٹوٹ پڑتے ہو، کہیں خزانہ پڑا ہوا ہے تو آدمی کتنی جلدی کرے گا کہ دوسرا دیکھنے سے پہلے اسے حاصل کر لے۔ اسی طرح کہیں بھی ملے، کوئی بھی بتائے، کسی کتاب میں ملے، کسی بتانے والے نے بتایا، آپ تک بات پہنچی، اچھی ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں بولتے ہیں، یہ ہمارا راستہ